مولاي صل وسلم دائما ابدا۔ الحمد للہ تعالی آج ہمارا 43واں سبق ہے، 7واں سپارہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 110 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ جب، قال کہا، اللہ نے، یا عیسیٰ اے عیسیٰ۔ اصول یہ ہے کہ جب اذ ماضی پر آئے تو عمومی طور پر یہ مضارع یعنی استقبال یا حال کے معنی میں آتا ہے۔ اذ قال اللہ، قال یہ ماضی کا صیغہ ہے لیکن شروع میں اذ آ گیا، لہٰذا اب یہ مستقبل کا معنی دے گا۔ اذ قال اللہ، جب اللہ فرمائے گا، یا عیسی ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ۔ یا حرف ندا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ تصور، یہ خیال کہ کسی کو حرف ندا یا کے ساتھ پکارنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی یا محمد کہہ دے تو یہ سمجھتے ہیں ناجائز ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی یا کے ساتھ کلام فرمایا۔ یا عیسی ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، یاد کر میرا احسان، میری نعمت اپنے اوپر اور اپنی والدہ کے اوپر۔ اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے پاک روح سے تیری مدد کی۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا، تو لوگوں سے باتیں کرتا پالنے میں، پنگھوڑے میں، وکہلا اور پکی عمر کا ہو کر۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام تو پکی عمر کے نہیں ہوئے، جب وہ واپس آئیں گے اس وقت ان کی عمر زیادہ ہو جائے گی، اس وقت کلام کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ تو پنگھوڑے میں بھی باتیں کرتا تھا اور کہولت کی عمر، اخیر عمر میں بھی تو کلام کرے گا۔ پنگھوڑے میں کیا بات کی؟ جب سیدہ مریم پر تہمت لگائی گئی تو انہوں نے اشارہ کیا میرے بیٹے سے پوچھ لو۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں تھے، وہ کہنے لگے، انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور جب میں نے تجھے سکھائی کتاب اور حکمت۔ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، وہ کتاب اور حکمت کس طرح سکھائی؟ واو بعض اوقات یہ تفسیر کے لیے بھی آتا ہے، اس کی تفسیر یہ ہے کہ تورات سکھائی اور انجیل سکھائی۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اور جب تو بناتا تھا کیا؟ مٹی سے پرندہ، کہیئۃ الطیر، جیسا کہ پرندے کی مورت، بِإِذْنِی، میرے اذن سے، فَتَنْفُخُ فِیہا، پھر اس میں تو پھونک مارتا، فَتَکُونُ طَیْرًا بِإِذْنِی، تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتی۔ بناتا کون؟ جناب عیسیٰ۔ پھونک کون مارتا؟ جناب عیسیٰ۔ اور وہ اڑتی کس طرح؟ اللہ کے حکم سے۔ تو اسباب دنیا میں ہی موجود ہوتے ہیں، اللہ کا حکم ہو تو وہ کارآمد ہوتے ہیں۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، اور تو شفا دیتا تھا کس کو؟ اکمہ، مادرزاد اندھا، شروع سے ہی نابینا، یہ نہیں کہ بعد میں موتیا آیا، مادرزاد اندھا، والابرس، اور برس کے مریض کو جس کے جسم پر سفید دھبے ہوں، بِإِذْنِی، میری اجازت سے۔ تو جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بیماروں کو شفا عطا فرما سکتے ہیں تو اللہ کے نبی بھی شفا عطا فرماتے ہیں، اللہ کے نیک بندے بھی عطا فرماتے ہیں، ڈاکٹر بھی شفا دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے بِإِذْنِی، جب اس کا اذن ہوتا ہے۔ وہ طبیب ہر مریض کو ایک ہی دوا دیتا، 7 لوگ آئے بخار کے، اس نے سب کو پیناڈول دے دی، اور ان میں سے 3 ٹھیک ہو گئے، 3 ٹھیک نہیں ہوئے، اس لیے کہ یہ سبب ڈاکٹر کے پاس تھا، اس نے دے دیا۔ اب شفا یہ اللہ کے ہاتھ میں، کس کو اسی سے شفا مل گئی۔ کئی بڑے بڑے انجیکشن لگاتے رہے اور مہینہ 2 مہینے ہاسپٹل رہے، پھر کہیں جا کے شفا ملی۔ تو ہوتا سب کچھ اذن خداوندی کے ساتھ ہے۔ جب بندہ یہ عقیدہ رکھے یہ بندہ ہی سب کچھ کر لیتا ہے تو پھر یہ شرک ہے۔ ہاں، عقیدہ یہ ہے کہ حکم خداوندی ہوگا تو
تو ہی اللہ شفا عطا فرمائے۔ تخرج الموتى باذنی، جب تم مردوں کو میرے حکم سے زندہ نکالتا، مردہ ہوتا، جناب عیسیٰ اشارہ کرتے وہ زندہ ہو جاتا۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روکا، بنی اسرائیل آئے جناب عیسیٰ کو مارنے کے لیے، سولی دینے کے لیے، تو اللہ رب العزت نے ان کو روکا۔ اذ جئتہم بالبینات، جب تو ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا، فقال الذین کفروا، تو ان میں جو کافر وہ بولے، منہم ان میں سے جو کافر تھے، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو نہیں ہے مگر کھلا جادو۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، جب میں نے وحی کی حواریوں کے دل میں، تو کیا وحی غیر نبی کی طرف ہو سکتی ہے؟ وحی کا مطلب ہے دل میں بات ڈال دینا۔ اللہ رب العزت نے یہی لفظ شہد کی مکھی کے بارے بھی ارشاد فرمایا، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور آپ کے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف۔ یہی لفظ وحی حضرت موسیٰ کی والدہ کے حوالے سے بھی کہا کہ ہم نے موسیٰ کی والدہ کے دل میں وحی ڈالی کہ اپنے بچے کو دریا میں ڈال دے۔ تو وحی اگر نبی کی طرف آئے، یعنی اس کے دل میں بات آئے، تو یہ حکم خداوندی ہے۔ کسی عام بندے کے دل میں آئے تو اس کو الہام کہتے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، جب میں نے حواری یعنی صحابہ لے لے، عیسیٰ کے صحابہ، جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈالا، ان آمنوا بی، کہ مجھ پر ایمان لاؤ، وبرسولی، اور میرے رسول پر لاؤ، قالوا، بولے، آمنا، ہم ایمان لائے، واشہد باننا مسلمون، اور گواہ رہ کہ ہم مسلمان ہیں۔ اذ قال الحواریون، جب حواریوں نے کہا، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، یستطیع کا لفظی مطلب ہے استطاعت رکھنا، لفظی مطلب ہوگا حل، کیا، یستطیع ربک، تمہارا رب استطاعت رکھتا ہے، لیکن اللہ کے لیے یہ جملہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ حواری مسلمان تھے۔ مطلب یہ ہوگا جب حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر دے گا، ان ينزل علینا مائدہ، کہ ہم پر مائدہ دسترخوان اتارے، من سے آسمان، آسمان سے، یعنی ہمارے سامنے ایک دسترخوان جس میں کھانے چنے ہوں وہ نیچے آئے۔ قال، جناب عیسیٰ کہنے لگے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ یہ کیوں کہا؟ اتنے بڑے بڑے معجزات دکھائے کہ مردے زندہ کر دیے، کوڑ زدہ کو ہاتھ لگایا ٹھیک ہو گئے، برس زدہ کو دیکھا تو وہ درست ہو گیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے، تندرستی آ جایا کرتی تھی۔ تو جناب عیسیٰ سے جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا آسمان سے ایک دسترخوان آ جائے، جناب عیسیٰ نے کیوں کہا اللہ سے ڈرو؟ ایسے بھی تو ہو سکتا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے، اصول یہ ہے جب قوم معجزہ طلب کرے اور وہ معجزہ دکھا دیا جائے، اس کے بعد کوئی نہ مانے، پھر کوئی بچتا نہیں ہے۔ اس وجہ سے فرمایا اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان رکھتے ہو۔ قالوا، وہ بولے، چونکہ مومن تھے نا، نرید ان نأکل منہا، ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل ٹھہرے رہیں، مطمئن رہیں، ونعلم ان قد صدقتنا، اور ہم آنکھوں سے دیکھ لیں کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا، ونکون علیہا من الشاہدین، اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔ قال عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے عرض کیا، اللہم، اے اللہ۔ تو اللہم دعاؤں میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ اصل لفظ ہے کیا، یا اللہ، یا کا مطلب اے، اللہ، اللہ، تو یا ہٹا کے آخر میں میم کا اضافہ کر دیا گیا، اللہم، اللہم یہ اصل میں ہے یا اللہ، مطلب ایک ہی ہے، اللہم اے رب، اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار۔ اب انہوں نے، یعنی جناب عیسیٰ کے صحابہ نے، حواریوں نے ایک چیز کی گزارش کی کہ اللہ سے کہیں ایک دسترخوان اتارے۔
جناب عیسیٰ نے پہلے انہیں ڈرایا، انہوں نے کہا ہم امتحان نہیں لے رہے، ہم تو پہلے ہی مسلمان ہیں۔ تو جناب عیسیٰ نے ہاتھوں کو اٹھایا، اے اللہ ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار، تکون لنا عیدا، وہ ہمارے لیے عید ہو، لاولینا ہمارے پہلوں کے لیے، وآخرینا اور ہمارے بعد والوں کے لیے، وآیۃ منک اور تیری طرف سے نشانی ہو، وارزقنا اور ہمیں رزق دے، وانت خیر الرازقین تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ نے فرمایا میں اسے تم پر اتارتا ہوں۔ جناب عیسیٰ نے کیا کہا؟ مولا دسترخوان اتار، وہ ہمارے لیے عید ہو جائے۔ عید کا مطلب ہے بار بار آنا، عاد یعود عودن لوٹنا، جو دن بار بار آئے اس کو عید کہتے ہیں۔ تو شرعی عیدیں کتنی ہیں؟ 2۔ شرعی عید جب کہا جائے اس کا مطلب ہے اس میں نماز ہوگی، اس میں خطبہ ہوگا۔ شرعی عیدیں 2 ہیں، اور عرفی عیدیں عید فرحت کئی ہیں اور ہو سکتی ہیں۔ سرکار نے فرمایا جمعہ یہ عید کا دن ہے، کیوں؟ فیہ خلق آدم، اس میں آدم پیدا ہوئے۔ تو جس دن آدم پیدا ہوں وہ ہر ہفتے عید کا دن ہو، جس میں محبوب خدا پیدا ہوں وہ عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ بھی عید کا دن ہے۔ لیکن شرعی عیدیں یاد رہے 2 ہیں، جب تک ہم تقسیم نہیں نہ کریں گے۔ دیکھیے جب ہم اسکول میں پڑھتے، کالج میں پڑھتے، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کی اتنی اقسام ہے، جب تک ان اقسام کی طرف نہ دیکھا جائے تو بات واضح نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح جب ہم شرعی مسائل ڈسکس کریں تو اس کو سمجھنا چاہیے۔ عیدیں کتنی ہیں؟ صرف 2۔ کون سی؟ شرعی عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عرفی عیدیں کئی ہیں اور ہو سکتی۔ مثال کے طور پہ سعودی عرب میں ہر سال عید الوطنی منائی جاتی ہے، بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں، یعنی ان کا قومی دن ہے۔ عید الوطنی کے نام سے بینر سجتے ہیں، ہلا گلا ہوتا ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، صحراؤں میں جاتے ہیں اور ریسیں لگاتے ہیں، یہ عید الوطنی ہے۔ جب کہا جائے عید میلاد النبی تو بعض لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، جی آپ عید میلاد النبی کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ عیدیں تو 2 ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عیدیں شرعی طور پہ 2 ہی ہیں، عرفی عیدیں کئی ہیں اور ہو سکتی ہیں۔ ہم تو وہ عید مناتے ہیں جس کے صدقے اللہ نے ہمیں شرعی عیدیں عطا فرمائی ہیں۔ تو عید الفطر بھی سرکار کے صدقے ملی، عید الاضحیٰ بھی ملی، قرآن بھی ملا، رحمان بھی ملا۔ ہم نے تو نہیں کسی کو دیکھا، ہمیں تو حضور نے فرمایا تو ہم منا رہے۔ تو جس دن وہ صاحب تشریف لائیں یعنی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوں، وہ دن بھی عید ہی کا دن ہے۔ جمعہ بھی عید کا دن ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام پر، آپ کی قوم پر یہ دسترخوان اترے تو وہ عید کا دن ہے۔ پھر فرمایا وارزقنا اور ہمیں رزق دے، وانت خیر الرازقین تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے روزی دینے والے اور بھی ہیں، لیکن سب سے بہتر جو روزی دیتا ہے وہ اللہ ہے۔ وہ کس طرح؟ آپ جہاں پہ کام کرتے ہیں مہینے کے بعد آپ کو تنخواہ ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ وہ روزی ہے نا، وہ کون دیتا ہے؟ بندے دیتے ہیں۔ بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ بھی دیتے ہیں، لیکن سب سے بہترین عطا کس کی ہے؟ یہ اللہ کی عطا ہے۔ اب وہ بھی تو اللہ ہی دے رہا ہے نا، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ تو نہیں مینوں دیتے تھے، اللہ نے اوپر سے ڈائریکٹ بھیجے۔ اللہ رب العزت کسی کو وسیلہ واسطہ، اس کا اصول ہے۔ مدد اس نے کی بدر کے میدان میں فرشتوں کے ذریعے، وہ بندوں کی مدد کرتا ہے فرشتوں کے ذریعے، کبھی ابھارتا ہے اللہ کو قرض حسن دو، تو اللہ نے قرض حسن تو نہیں لینا، نہ اوپر سے آگ آنی ہے جس نے اٹھا لینا ہے، بلکہ تم نے خود ہی ایک دوسرے کی مدد کرنی۔ قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ نے فرمایا میں اسے تم پر اتارتا ہوں۔ فمن یکفر بعد منکم، پھر اب جو تم میں کفر کرے گا، فإنی اعذبہ عذابا، تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا، لا اعذبہ احدا من العالمین، کہ سارے جہان میں کسی پر ایسا عذاب نہ ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ فرمائے گا، اب وہ مضمون ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ آسمان سے ایک دسترخوان اترے، قرآن میں یہ نہیں ہے کہ اترا کہ نہیں اترا، نہ سرکار نے ارشاد فرمایا اترا ہے کہ نہیں اترا۔ حضور کے صحابی جناب عبداللہ بن عباس، حضور کے چچا زاد، انہوں نے کہا آسمان سے اترا، اس میں 7 روٹیاں تھیں، 7 مچھلیاں تھیں، اور وہ آیا، انہوں نے کھایا۔ لیکن
قطعیت کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ واقعی اترا یا نہیں اترا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ مریم کے بیٹے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، یہ قیامت کی بات ہے کہ اللہ قیامت کے روز کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، تو بعض لوگوں نے کہا قیامت کے روز اللہ ماؤں کے ناموں کے ساتھ پکارے گا، باپ کا نام نہیں لے گا، کیوں ہو سکتا ہے کہ ان میں زانی ہوں، یعنی کوئی ولد الحرام ہوں، تو ان کو رسوا نہیں کیا جائے گا۔ اس کا جواب یہ ہے نہیں، قیامت کے روز اللہ باپوں کے ناموں کے ساتھ ہی پکارے گا۔ اور استثنائی صورتحال ہو سکتی ہے، تو استثنائی صورت کے لیے وہاں حکم بھی پھر استثنائی ہوگا، ہو سکتا ہے ان کو ویسے ہی چھپا لیا جائے۔ تو ہمیشہ یاد رہے کہ یہ جو مسئلہ عوام میں مشہور ہے کہ قیامت کے روز اللہ ماؤں کے ناموں کے ساتھ پکارے گا، یہ درست نہیں ہے۔ جناب عیسیٰ چونکہ استثنائی صورت ہے، ان کے والد تھے نہیں، اس وجہ سے ان کو عیسیٰ ابن مریم کہہ کے بلایا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے جب اللہ فرمائے گا قیامت کے روز اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا تو نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دو خدا بنا لو؟ من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا۔ من دون اللہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا، جہاں پر آئے اس سے مراد عمومی طور پہ بت ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ اس مسئلے کی مزید وضاحت یہ ہے، عمومی طور پہ بت ہیں، بعض اوقات من دون اللہ سے مراد غیر اللہ بھی ہوتے ہیں۔ غیر اللہ سے مراد یہ ہے جو اللہ نہ ہو۔ تو جناب عیسیٰ اور جناب عیسیٰ کی والدہ بت نہیں ہے، لیکن اللہ بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے من دون اللہ جہاں پہ آئے سیاق و سباق دیکھا جائے گا تاکہ پتہ چل سکے اس سے مراد بت ہیں یا اس سے مراد غیر اللہ۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم پوچھیں گے کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو اللہ کے سوا؟ قالا، جناب عیسیٰ عرض کریں گے سبحانک، مولا تو پاک ہے، پاکی ساری تجھے ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے یہ بات روا نہیں ہے کہ وہ بات کہوں جو مجھ میں ہے ہی نہیں، جو مجھ تک پہنچی نہیں۔ ما لیس لی بحق، جو بات حق ہے ہی نہیں میں وہ کیسے کہوں؟ ان کنت قلتہ فقد علمتا، اور مولا اگر میں نے ایسا کہا ہو تو تجھے تو ضرور معلوم ہوگا۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے اور مولا میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے۔ اب دیکھیے دونوں جگہ لفظ نفس استعمال ہوا ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، لیکن دونوں جگہوں پہ معنی میں تبدیلی ہے۔ لیکن جب بندہ از خود کوشش کرتا ہے پڑھنے کی تو بہت ساری جگہیں تو بالکل واضح ہیں، بعض مقامات پہ اس کو کسی کی رہنمائی کی حاجت پیش آتی ہے، جس طرح کہ یہاں پر ہے تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے۔ اگلا جملہ لفظی طور پہ اگر کریں تو یہ ہونا چاہیے، اور میں نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے، تو اللہ کے لیے جی کا لفظ استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ اور میں نہیں جانتا مولا جو تیرے علم میں ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی سب غیبوں کا خوب جاننے والا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے تو ان سے نہ کہا مگر وہی جو تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کو پوجو، ربی وربکم، جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں ان پر مطلع تھا جب تک میں ان میں رہا۔ فلما توفیتنی، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا۔ قادیانی حضرات یہ آیت پڑھ کے کہتے ہیں اس کا مطلب ہے جب تو نے مجھے فوت کر دیا، جب میں مر گیا۔ حالانکہ وفات ایک معنی اس کا یہ ہے کہ مر جانا، ایک معنی ہے سو جانا، ایک معنی ہے پورے کا پورا کسی چیز کو لے لینا، تو یہاں پہ وہ تیسرا معنی مراد ہے۔ فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے کامل اٹھا لیا روح اور جسم کے ساتھ، کنت انت الرقیب علیہم، تو ہی ان پر نگاہ رکھتا تھا۔ وانت علی کل شیء شہید، اور ہر چیز تیرے سامنے حاضر ہے۔ یہ آیت کریمہ نہایت ہی امید افزا ہے، وجد آفریں آیت۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، اے مولا اگر تو انہیں عذاب کرے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور مولا اگر تو انہیں بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک تو ہی غالب ہے، تو ہی حکمت والا ہے۔
تیری مخلوق ہے، تیرے بندے ہیں مولا، جیسے تو چاہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جناب ابو ذر غفاری راوی ہیں، کہ ایک مرتبہ یہ آیت نماز میں شروع کی تو مسلسل یہ آیت پڑھتے رہے، مسلسل پڑھتے رہے، رکوع میں بھی پڑھتے رہے، ان تعذبہم، روتے رہے، پڑھتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، مولا اگر تو عذاب دے تو تیرے ہی بندے ہیں، وإن تغفر لہم، اور اگر تو بخش دے، فإنک انت العزیز الحکیم، تو بے شک تو ہی غالب ہے، حکمت والا۔ جناب جبریل کو اللہ نے بھیجا، دیکھنا میرا محبوب کو کیا ہو گیا۔ جناب جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ کہتا ہے گھبرائیں نہیں، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے راضی کر دیں گے، امت کے بارے راضی کر دیں گے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فتردہ نے باہیں گلے میں ہیں ڈالی، فتردہ نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی۔ اللہ نے کہا نا فتردہ محبوب پیارے، ہم تجھے راضی کر دیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت کا کیا خوبصورت تخیل ہے، فتردہ نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی۔ تو سرکار روتے رہے، جبریل آئے نا محبوب، اللہ کہتا ہے کیوں رو رہے ہو؟ کہ میری امت، میری امت جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اور اگر تو نے بخش دے تو مولا تو ہی غالب ہے اور تو ہی حکمت والا، کیا کر سکتے، کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ نے فرمایا یہ ہے وہ دن جس دن میں سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا۔ کون سا دن؟ حشر کا دن۔ دنیا میں لوگ کہیں یہ سیدھا سادہ بندہ ہے، اس کو دنیا کی خبر نہیں ہے، یہ سیدھی بات کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ وہ دن ہوگا جس دن سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ کن کے بارے ہے؟ صحابہ کے بارے۔ اور صحابہ سے بڑھ کے کون سچا ہو سکتا ہے جنہوں نے سرکار کی تصدیق فرمائی ہے؟ اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی ہوا۔ دیکھیں نا، اگر وزیر اعظم کا کوئی مشیر ہو، وزیر اعظم اس سے راضی ہو، اور باقی نیچے عملہ اس میں کوئی زید ہے، کوئی بکر ہے، کوئی ہند ہے، کوئی زینب ہے، وہ کہے جی ہم اس سے ناراض ہیں، لیکن وزیر اعظم راضی ہے، تو اس کو کوئی نقصان دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ تو جب ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، مولا علی سے اللہ راضی ہے، تو یہ 1400 سال کے بعد آنے والے جانور اگر بھونکتے بھی رہیں تو ان کو کیا فرق پڑے؟ سرکار نے انہیں اپنے پہلو میں سلا رکھا اور ان کو بڑا ٹائٹل دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی ہے۔ اس سے بڑا کوئی ٹائٹل ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں ان سے راضی ہوں، اور اگلا جملہ یہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے، جو کچھ اس میں ہے وہ سارا اللہ کے لیے ہے، اور جو جتنی سلطنت ہے یہ ساری اللہ کی ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور ہر چیز پر قادر ہے۔ الحمدللہ ہماری سورۃ المائدہ آج اختتام کو پہنچی۔ سورۃ الانعام، انعام کا مطلب ہے چوپائے۔ اس صورت میں کافروں کے جہاں بے شمار مردود خیالات کا رد ہے، وہاں پہ ان کے یہ باطل خیالات اور ان کے نظریات کہ کچھ جانور متبرک ہوتے ہیں، جس طرح کہ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا، کس کے کان چیر دیے، کس کے گلے میں پٹا ڈال دیا، اور کہا جی اب اس پہ نہ سواری ہوگی، نہ اس کو کھایا جائے گا، نہ اس کا دودھ دوہا جائے گا وغیرہ۔ تو کچھ ان کے باطل عقائد جانوروں کے حوالے سے اس صورت میں اللہ بیان فرمائے گا، اسی بنا پر اس کا نام سورۃ الانعام۔ یہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور اس میں 165 آیتیں اور 20 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحم والا ہے۔ پیچھے جو طویل بڑی صورتیں گزری ہیں یہ مدنی ہیں اور یہ صورت مکی صورت، یہ ذہن میں رہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اب ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی اس کا ہم نے مزاج پڑھ لیا، یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اس کا مزاج ابھی ہم پڑھیں گے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، سب خوبیاں اللہ کو جس نے آسمان اور زمین بنائے۔ وجعل الظلمات والنور، اور اندھیریاں بنائیں اور روشنی پیدا کی۔ ظلمات جمع ہے، نور واحد ہے، اس کا مطلب ہے اندھیرے زیادہ ہیں اور روشنی کا راستہ ایک ہی ہے، اور وہ اللہ تک جانے کا راستہ ہے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اس پر کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے۔ ثم کا مطلب ہوتا ہے پھر، بعض اوقات اس کا مطلب ہوتا ہے پھر بھی، یہاں پہ ہے دیکھو نا، سب خوبیاں اللہ کو جس نے آسمان بنائے، زمین بنائی اور اندھیریاں روشنی پیدا کی۔ ثم پھر بھی الذین کفروا، کافر، بربہم یعدلون، اپنے رب کے برابر ٹھہراتے، کسی اور کو اللہ کے برابر کہتے۔ والذی خلقکم من طین، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ ثم قضى اجلا، پھر ایک میعاد کا حکم رکھا۔ اللہ نے ہمیں کس سے پیدا کیا؟ کہاں ہے مٹی؟ نظر تو نہیں آتی، یہ مشہور ہے نا کہ اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ مطلب یہ ہے ہمارے جد امجد جناب سیدنا آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، ہم چونکہ ان کی اولاد ہیں اس لیے ضمناً کہا کہ تمہیں سب کو مٹی سے پیدا کیا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ انسان کی مٹی جہاں کی ہوتی ہے وہیں پر اس کو دفن کیا جاتا ہے، اور سرکار نے فرمایا میرے منبر اور میرے حجرے کے درمیان جو جگہ ہے یہ ساری جنت کا ٹکڑا ہے۔ سرکار کی مٹی بھی جنت سے آئی، ابو بکر بھی وہاں دفن ہے، عمر فاروق بھی وہاں پہ دفن ہے، ان کی مٹی بھی جنت سے آئی اور بعد میں وہیں پہ دفن کر دی۔ تو ہم کس طرح مٹی سے پیدا شدہ ہیں؟ ہم چونکہ ان کی اولاد ہیں، تو چونکہ ان کی اولاد ہیں تو جینز بھی ٹریول کرتے ہیں، اور ہر چیز جو اصل میں ہوتی ہے وہ ٹریول کرتی ہے، لہٰذا ہم بھی اسی طرح ہیں جس طرح حضرت آدم علیہ السلام۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ، اور ایک مقررہ وعدہ اس کے یہاں ہے، یعنی اس نے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس نے کہا کہ تم نے ایک خاص مدت تک یہاں پہ رہنا ہے۔ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ، پھر بھی تم لوگ شک کرتے ہو، دیکھتے بھی ہو کہ لوگ آئے چلے گئے، کوئی نہ رہا۔ آج سے 200 سال پہلے کوئی تھا کیا دنیا میں موجود؟ ہمیں یقین ہے کہ تھے، تو کیا کوئی ہے اس وقت روئے زمین پہ موجود ہے؟ کوئی بھی موجود نہیں۔ اللہ کہتا پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی اللہ ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، وہ جانتا ہے تمہارا سر، وجہرکم، اور تمہارا جہر، جو ظاہر ہے وہ بھی جانتا ہے، جو چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم کماتے ہو، جو تم کرتے ہو۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اور ان کے پاس کوئی بھی نشانی ان کے رب کی نشانیوں سے نہیں آتی، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر اس سے منہ پھیر لیتے کافر اور مشرک۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، تو بے شک انہوں نے حق کو جھٹلایا، لما، جب، جاءہم، ان کے پاس آیا۔ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو اب انہیں خبر ہوا چاہتی اس چیز کی جس پر ہنس رہے تھے، یعنی سامنے آئے، جب ختم ہو گئے فرمایا کہ ہم ان سے پوچھیں گے اور انہیں کہیں گے اب بتاؤ سچ کیا ہے جس پہ دنیا میں تم ہنستے تھے۔ اولم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، علم یروا کم اہلکنا من قبلہم، کیا انہوں نے نہ دیکھا ہم نے ان سے پہلے من قرن، کتنی سنگتیں ہلاک کر دی، ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں، کتنی قومیں تباہ کر دی، برباد کر دی۔ مکناہم فی الارض، انہیں ہم نے زمین میں وہ جماؤ دیا، ما لم نمکن لکم، جو تم کو نہ دیا۔ دنیا میں بڑے مضبوط تھے، سائنسی اعتبار سے کہا جاتا ہے فرائین مصر،
ٹیکنالوجی میں بہت آگے تھے، ہواؤں کو پھیر دیا کرتے تھے اور برس ہا برس تک گندم محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ یہ احرام مصر کس طرح تعمیر ہوئے آج تک عقدہ حل نہ ہو سکا۔ اللہ کہتا ہے تم سے پہلے ایسی سنگتیں تھیں جن کو ہم نے ختم کر دیا، اور وہ ایسے قوی تھے، ان کا زمین میں ایسا جماؤ تھا جیسا تم کو جماؤ نہ دیا۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ان پر موسلادھار پانی بھیجا۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ان کے نیچے نہریں بہائیں۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو انہیں ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد اور سنگت اٹھا لی، تباہ کر دیا، دوسری قوم اللہ لے آیا۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اور اگر ہم تم پر کاغذ میں کچھ لکھا ہوا اتارتے، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، کہ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھوتے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب بھی کافر کہتے، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو کھلا جادو ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور بولے ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا۔ دیکھیے یہ مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، انہی کو ایڈریس کیا جا رہا، سرکار کو تسلی دی جا رہی۔ وہ بار بار کیا کہتے تھے، آسمان سے کوئی آئے، اچھا کوئی کاغذ ہی اڑتا ہوا آئے، اس پر لکھا ہو، آواز آ جائے، اور پھر کہتے ہیں کہ فرشتہ ہی آ جائے۔ اللہ کہتا ہے اگر آسمان سے کاغذ آئے، قلم آئے، کچھ لکھا آئے تو کہیں یہ بھی کھلا جادو ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور بولے ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اور اگر ہم فرشتہ اتارتے، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو کام تمام ہو گیا ہوتا۔ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر انہیں مہلت نہیں دی جاتی۔ جس طرح ہم نے اصول پہلے ذکر کیا کہ جب اللہ سے کوئی مطالبہ کیا جائے، پیغمبر سے معجزہ طلب کیا جائے، ایک قسم کا مطالبہ ہو اور اللہ اس کو پورا کر دے، پھر بھی کوئی نہ مانے تو پھر باقی کوئی نہیں بچے گا۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اب اللہ کہتا ہے ذرا غور تو کرو نا، اگر ہم نبی کو فرشتہ کرتے، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر ہم اس کو فرشتہ بناتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، جب بھی اسے مرد ہی بناتے، اس لیے کہ مردوں کے پاس بھیجنا تھا۔ یہ کہتے ہیں جی فرشتہ کیوں نہیں آیا، تو فرشتہ آتا تم اسے دیکھ ہی نہ سکتے، اور اگر فرشتے کو اصل حالت میں تم دیکھ لیتے تو تم تو ویسے ہی ختم ہو جاتے۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور ان پر وہی شبہ رکھتے جس میں اب پڑے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہیں؟ بشر، ہم ہیں عام بشر، اور اللہ کے نبی ہیں نوری بشر۔ یہ فرق فتاوی رضویہ میں ہے کہ جو سرکار کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عام بشر نہیں ہے، اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عرشوں پر بلایا ہے، آپ کو بے شمار معجزات عطا فرمائے ہیں، لہٰذا ہم ہیں عام بشر اور سرکار ہیں نوری بشر۔ فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، اور ضرور ہے محبوب تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ٹھٹھا کیا گیا، استہزاء کیا گیا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، تو وہ جو ان سے ہنستے تھے، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان کو ان کی ہنسی لے ڈوبی، ہر وقت ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے۔ تو فرمایا جو اس طرح ٹھٹھا مذاق کرتے تھے ان کو یہی لے کے ڈوب گئی۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، آپ فرماؤ زمین میں سیر کرو، پھرو زمین میں۔ صرف اتنا ہی جملہ نہیں ہے جو سب کو یاد ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے زمین سے سیر کرو، کیوں؟ ثم، پھر، انظروا، دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ تو سیر کرنے کا، زمین میں پھرنے کا اللہ نے مقصد بیان فرمایا۔ مریدی سیر تے ٹر جاؤ، گلگت بلتستان چلے جاؤ، تو یہاں کون سا عاقبت، یہ جو فرمایا گیا ہے کہ جھٹلانے والوں کا انجام، یہاں کون سا نظر آئے گا؟ دنیا میں دیکھو کدھر گئی وہ قومیں، ہڑپا سائیوال کے قریب، موجوداڑو، دیکھو یہ کدھر کے سارے، یہ دیکھو تاکہ عبرت پکڑو۔ سرکار نے فرمایا میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب جایا کرو۔
قبروں کی زیارت کو جایا کرو. کیوں؟ تمہیں موت کی یاد دلائے گی. خواتین کے لیے کیا جانا ممنوع ہے؟ ممنوع تو نہیں ہے، جبکہ وہاں جا کے واویلا نہ کرے، وہاں جا کے بے پردگی نہ کرے، چونکہ ان کا ظرف حوصلہ کم ہوتا ہے، اس لیے وہاں جا کے آہو بکا کرتی ہیں. اس وجہ سے فقہاء نے، متاخرین نے ان کو روکا ہے. شریعت اسلامیہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممانعت نہیں فرمائی. وہ جا سکتی ہیں، محرم کے ساتھ جائیں، اس کے ساتھ ہی واپس آئیں، باپردہ جائیں، واویلا نہ کرے، آہو فغا نہ کرے. قل لمن ما فی السماوات والارض، تم فرماؤ کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. قل، فرماؤ، للہ، اللہ کا ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، یہ جملہ بڑا ہی وجد آفری ہے، امید افزا ہے، حوصلہ دینے والا ہے. اللہ کہتا ہے اے محبوب آپ فرماؤ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ پھر خود ہی کہو اللہ کا. کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لکھ لی ہے. جلال نہیں لکھا، انتقام نہیں لکھا، غصہ نہیں لکھا، بلکہ رحمت لکھی. اللہ پر کچھ لازم نہیں ہے، کچھ فرض نہیں ہے، لیکن جب بادشاہ، بڑے لوگ اپنے اوپر کسی چیز کو لازم کر لیں تو اس کو وہ پھر پورا ضرور کر دیں. اللہ کہتا ہے ہماری رحمت غالب ہے. ہر بندے کا مزاج ہوتا ہے نا. انسانوں کی بات کریں تو کوئی تلخ مزاج ہے، کوئی شیریں مزاج ہے، کوئی اچھے موڈ میں رہتا ہے، کوئی تلخی میں رہتا ہے، کوئی سنجیدہ رہتا ہے. کس کے سامنے غلطیاں کریں تو وہ فوراً نکال دیتا ہے، پکڑ لیتا ہے. لیکن اللہ کہتا ہے ہمارا مزاج ہے رحمت کرنے والے. تو اس کی رحمت کی جھلکیاں ہمیں یہ کائنات میں، دنیا میں نظر آتی. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، بے شک ضرور تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، اس میں کچھ شک نہیں. جب بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے اس کی رحمت اور فضل کی ہی دعا کرنی چاہیے، اس سے عدل نہیں مانگنا چاہیے. جے میں ویکھاں عملاں ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں میں رحمت رب دی تے بلے بلے بلے. یہ اللہ کی رحمتیں ہیں جو اللہ ہمیں عطا فرما رہا. کبھی وقت ہو تو بندہ لکھے اللہ نے مجھ پہ کتنی رحمتیں کی، کتنی رحمتیں کی، کتنی رحمتیں کی ہیں، کتنا فضل کیا ہے. کیا میں اس قابل تھا؟ جتنا کچھ اس نے عطا کر دیا کیا بندہ اس قابل ہوتا ہے؟ بندہ اس قابل نہیں ہوتا. کروڑوں کروڑوں کی آنکھ ہے، اللہ نے 2 فٹ کر دی ہے. خریدنے جائیں تو لگ پتہ جائے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، بے شک ضرور تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. حضور علیہ السلام کے رضائی والد یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر، ان کا نام تھا حارث. وہ جب مکہ مکرمہ میں آئے تو کافر انہیں کہنے لگے دیکھ اپنے پتر نو سمجھا ذرا، کہندا ہے مرن تو بعد اسی اٹھاں گے، اسی سارے کٹھے ہوواں گے. جناب حارث کو بڑی عجیب بات لگی. وہ حضور کے پاس آئے، سادے سے بندے تھے. کہنے لگے میں اتنے آیا تو مینوں کہہ رہے ہیں کہ تو کہہ رہے ہیں کہ اسی مر جانا تے پھر اٹھنا. تو سرکار کہنے لگے کہ اے میرے والد، اس طرح ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا اس طرح ہم دونوں قیامت کے روز اٹھیں گے، اس طرح ہم جائیں گے. تو ان کو یہ بات اتنی اچھی لگی، اتنی اچھی لگی. کہا کہ سرکار نے میرا ہاتھ پکڑا تھا اور میں اپنے بیٹے کو جانتا ہوں جب کسی کا ہاتھ پکڑتا ہے پھر چھوڑتا نہیں ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ رضائی والد حارث بعد میں پھر مسلمان ہو گئے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، بے شک ضرور تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا. لا ریب فیہ، اس میں کچھ شک نہیں ہے. الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ جنہوں نے اپنی جان نقصان میں ڈالی، ایمان نہیں لاتے. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کا ہے جو کچھ بستا ہے رات اور دن میں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سنتا ہے جانتا ہے. اب رات اور دن میں کیا بستا ہے؟ بڑا گہرا جملہ ہے. جو کچھ رات اور دن میں ہے سب کچھ اللہ کا ہے. کوئی غیر مرئی مخلوقات بھی ہو سکتی ہیں، کوئی غیر مرئی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، کچھ لہریں بھی ہو سکتی ہیں، کوئی ان گنت مخلوقات بھی ہو سکتی. اللہ کہتا ہے جو کچھ، فرمایا گیا اپنے چھوٹے بچوں کو مغرب کے بعد باہر نہ نکالا کرو.
روکا گیا. کیا کیا بستا ہے ہمیں تو معلوم نہیں ہے. اللہ کی کتنی مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی. یعنی یہ جو ہم دہی کھاتے ہیں، یہ دہی کے اندر کتنے بیکٹیریاز ہیں، اگر ہمیں نظر آ جائیں تو ہم اس کو دیکھنا گوارا نہ کریں، لیکن ہم کھاتے ہیں. یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ نظر نہیں آتے. تو بہت ساری چیزیں جو دن میں بھی بستی ہیں، رات میں بھی بستی ہیں، ہمیں وہ نظر نہیں آتی. سرکار نے فرمایا بورک لی امتی فی بکوریہا، میری امت میں برکت اللہ نے بوقت سحر رکھی ہے. اللہ رزق تقسیم فرماتا ہے، ہمیں تو نظر نہیں آتا، لیکن وہاں سے جس طرح وہ چھٹا مار دیا جاتا ہے، لو بھائی. تو جو جاگ رہا ہوتا ہے وہ پھر وصول کر لیتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ اٹھے ہی 3 بجے اور 3 بجے اٹھ کے وہ منڈی چلا جائے، 2 گھنٹے کے بعد وہ واپس آ جائے اور کہے کہ نہیں بھی مینوں تے جڑا ملنا سی وہ مل گیا. برکت نہیں ہوتی. پھر برکت بوقت سحر ہے، یعنی سورج نکلنے سے پہلے فرمایا جب سورج نکل جائے بعد میں تم نے جو کرنا ہے کر لو، اس سے پہلے اللہ کو یاد کیا کرو. یہ سرکار نے فرمایا میری امت میں برکت اللہ نے اس وقت میں رکھی. اور پھر مولا علی کا ایک مشہور قول ہے، فرمایا کہ اگر تم عشاء کے وقت کچھ یاد کرنا چاہو، تمہیں یاد ہو جائے. علی کو بڑی حیرت ہے، عشاء کے بعد تم نے کچھ یاد کرنا چاہا اور وہ یاد ہو گیا، اور بوقت فجر تم کچھ یاد کرنا چاہو یاد نہ ہو. علی کو اس پہ بھی بڑی حیرت ہے. اس لیے آپ دیکھیں جو حفظ کی کلاس ہوتی ہے اس میں سبق یعنی جو نیا یاد کرنا ہے وہ فجر کے وقت یاد کیا جاتا ہے. استاد جی فجر کے بعد سبق سنتے ہیں. ہاں منزل کے لیے زور کا ٹائم ہوتا ہے، زور کے بعد منزل سناؤ. کیا وجہ؟ عشاء کے بعد کسی ادارے میں یہ نہیں ہوتا کہ بھی آپ عشاء کے بعد سبق سنا سکتے، فجر کے وقت سبق سنا. اور پھر دیکھیں کہ اسی وقت کی برکت ہے کہ 1.5 سال میں بچے قرآن مجید حفظ کر لیتے. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کا ہے جو کچھ بستا ہے رات اور دن میں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے سنتا جانتا. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ يَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تم فرماؤ کہ اللہ کے سوا کسی اور کو والی بناؤ گے. قل آپ کہیے اغیر اللہ یتخذ ولیہ، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو والی بناؤں، ولیہ مددگار بناؤں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو دوست بناؤں، کسی اور کو سربراہ بنا لوں. فاطر السماوات والارض، وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے. وہو یطعم، اور وہ کھلاتا ہے. ولا یطعم، وہ کھانے سے پاک ہے، وہ نہیں کھاتا، وہ سب کو کھلاتا ہے. قل آپ کہیے انی امرت ان اکون اول من اسلم، مجھے حکم ہوا ہے میں سب سے پہلے مسلمان ہوں. من اسلم، میں سب سے پہلے گردن رکھوں. ولا تکونن من المشرکین، اور ہرگز شرک والوں میں سے نہ ہونا. سرکار نے کیا فرمایا؟ مجھے حکم ہوا ہے میں سب سے پہلے کیا ہو جاؤں؟ مسلمان. سب سے پہلا مسلمان میں ہوں. اب یہی سورہ انعام ہے، ذرا کھولیے تو سورہ انعام 8واں سپارہ، آیت نمبر 163، 162 اور 163. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. وبذالک امرت، اور مجھے یہی حکم ہوا ہے. وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں. دوسری طرف جناب آدم بھی مسلمان، جناب ابراہیم بھی مسلمان. دعا بھی انہوں نے کی نا، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو مسلمان بنا. تو سوال پیدا ہوا، سرکار کہہ رہے ہیں میں سب سے پہلے مسلمان، تو سب سے پہلے تو آدم تھے، پھر ان کے بعد 1,24,000 کم و بیش پیغمبر، پھر ان کی امتیں، تو وہ مسلمان نہیں ہیں. اگر وہ مسلمان ہے تو حضور اول مسلم کیسے؟ اس کا جواب یہ ہے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا. زرخانی کی روایت ہے، اس نور نے سجدہ کیا تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب ہم نے تجھے اسی لیے پیدا کیا تھا کہ تو ہمارے سامنے سر جھکائے. تو اولاً سجدہ کرنے والی ذات یعنی اللہ کے حضور جھکنے والی ذات یہ سرکار کی ہے،
اور آخر میں بھی جھکنے والی، یعنی نبیوں کے آخر میں سرکار جلوہ گر ہوئے، اسی بنا پر فرمایا مجھے حکم ہوا ہے میں سب سے پہلے گردن رکھوں، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز شرک والوں میں نہ ہونا۔ قل، آپ فرماؤ، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اس کا کیا مطلب کہ سرکار کو عذاب ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا کہ سرکار اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں یا نافرمانی کریں۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، اس دن جس سے عذاب پھیر دیا جائے ضرور اس پر اللہ کی مہر ہوئی، اللہ کی مہربانی اور رحمت ہوئی۔ وذالک الفوز المبین، اور یہی کھلی کامیابی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تجھے اللہ کوئی برائی پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر تجھے بھلائی پہنچے فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ اگر اللہ کسی کو کوئی برائی پہنچائے اس کے اعمال کی وجہ سے ہی پہنچے گی، تو کیا کوئی اس کو دور کر سکے؟ دھکا اس کے ساتھ کوئی نہیں کر سکتا، یہ یاد رکھیں۔ یہ جو تصور ہے کہ آپ پیر صاحب مینوں بچا لینا، فلاں مینوں چھڑا لینا، ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ اہل سنت کے عقائد میں ہرگز نہیں ہے کہ کسی نے دھکا کر لینا، اللہ نو مجبور کر دینا، نہ 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 نہ، یہ تصور نہیں۔ کوئی اللہ کو مجبور نہیں کر سکے، کوئی دھکا نہیں کر سکے گا، کوئی زور نہیں لگا سکے، زبردستی نہیں۔ ہاں، اللہ اجازت دے گا کہ محبوب اس کو بخشنا ہے، تو شفاعت کر، تیری ٹور بھی بن جانی، تو اللہ کی اجازت کے ساتھ ہی سرکار شفاعت فرمائیں گے۔ اور یہ جو روایت ہے، حضور نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ والوں کے لیے بھی ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اجازت ہوگی محبوب چل انہوں بھی بخش دینا ہے، ایدی بھی شفاعت کر دے، ایدی بھی شفاعت کر دے، ایدی بھی کر دے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پھر شفاعت فرمائے۔ ایسے نہیں ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کافر کی شفاعت کر دیں، سوال ہے۔ کوئی اور نبی کسی کافر کی شفاعت کر دے تو کیا اللہ بخش دے گا؟ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے فرمایا، آگے ہم پڑھیں گے، محبوب اگر تو نے 70 دفعہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کی تو میں نے ان کو نہیں بخشنا۔ یہ جو منافق عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، یعنی حضور کو پہلے ہی روک دیا گیا، محبوب یہ نہیں کرنا۔ تو دھکا کوئی نہیں، زبردستی کوئی نہیں، اور اس کی مہر ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے، وہی پروردگار ہے، وہی پالن ہار ہے، وہی رب العالمین کی ذات ہے۔ کوئی اس کے ساتھ زبردستی، کوئی پیر فقیر، کوئی ایسا کچھ نہیں کر سکے گا۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر تجھے اللہ کوئی برائی پہنچائے تو اس کے سوا کون دور کرنے والا؟ کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر تجھے کوئی بھلائی پہنچے فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی ہے حکمت والا خبردار۔ قل، آپ فرماؤ، أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ، کون سی شے بڑی ہے؟ شہادتاً، گواہی کے اعتبار سے۔ آپ فرماؤ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ قل للہ، خود ہی فرماؤ اللہ کی۔ شہید بینی و بینکم، اللہ گواہ ہے مجھ میں اور تم میں۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، اور میری طرف اس قرآن کی وحی ہوئی ہے۔ یہی اصل جھگڑا تھا نا، اور آج بھی جو سرکار کو نہیں مانتے وہ یہی کہتے ہیں کہ سرکار نے خود ہی گھڑ لیا، خود ہی بنا لیا۔ فرمایا سب سے بڑی گواہی کس کی؟ اللہ کی۔ حضور نے فرمایا کہ پھر اللہ ہم میں اور تم میں گواہ ہے، اللہ کے حکم سے فرمایا۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِيُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اور میری طرف اس قرآن کی وحی ہوئی ہے کہ میں اس سے تمہیں ڈراؤں۔ وَمَنْ بَلَغَ، اور جن جن کو پہنچے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، تو کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا اور خدا ہیں؟ قل، آپ فرماؤ لا اشہد، میں اس کی گواہی نہیں دیتا۔
قل آپ فرماؤ انما هو الہ واحد کہ وہ تو ایک معبود ہے، واننی بریء مما تشرکون اور میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی یعرفونہ اس کو پہچانتے۔ اب ہو ضمیر کا مرجع ایک قول کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، ایک قول کے مطابق دین ہے، لیکن زیادہ راجح یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ جن کو ہم نے کتاب دی یعرفونہ اس کو پہچانتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کما یعرفون ابناءہم جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹے کو، یعنی انہیں معلوم ہے کہ یہ کیسے ہیں اور یہ دین سچا ہے۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، جنہوں نے اپنی جان خسارے میں ڈالی، فہم لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے۔ صدق اللہ مولانا العظیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔